چین کی ترقی کا راز۔ اقوام عالم کی حالیہ تاریخ میں یوں تو کئی ملکوں نے ترقی کے مراحل طے کیے ہیں، مگر جس طرح عوامی جمہوریہ چین نے خود کو گزشتہ اشروں میں ایک علاقائی قوت سے عالمی طاقت میں تبدیل کیا ہے، یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پر دنیا بھر کے ماہرین حیران ہیں۔ ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ آنے والے چند برسوں میں وہ امریکہ کو پیچھے چھوڑ کر سب سے بڑی عالمی قوت کی حیثیت اختیار کر لے گا۔ 72 سال پہلے طویل ترین خالہ جنگی کے بعد جب چین نے آزادی حاصل کی تھی تو چین کے عظیم رہنما ماؤ زے تونگ نے دارالحکومت بیجنگ کے مرکز میں واقع تھیان من کے مرکزی دروازے کے چبوترے پر کھڑے ہو کر عوامی جمہوریہ چین کے قیام کا اعلان کیا تھا۔ اس اعلان کے بعد پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک تھا جس نے چین کی حیثیت کو تسلیم کیا تھا۔ 2 برس بعد 21 مئی 1951 کو چین اور پاکستان کے درمیان باقاعدہ طور پر سفارتی تعلقات قائم ہوئے۔ 1978 میں دنیا کی معیشت میں چین کا تناسب 1.8% تھا، جبکہ 2018 میں یہ شرح 16% ہو چکی تھی۔ آج چین دنیا کا سب سے بڑا صنعتی ملک، سب سے بڑا کارگو ٹریڈنگ ملک، سب سے بڑا زر مبادلہ ذخیرہ رکھنے والا اور دوسرا سب سے بڑا غیر ملکی سرمایہ کاری حاصل کرنے والا ملک ہے۔ پچھلے 72 سال میں چین ایک غریب ملک سے ایک ایسا ملک بن گیا ہے جو عالمی حکمرانی اور خاص طور پر ترقی پذیر ممالک کی معاشی ترقی میں رہنما کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ انسانی ترقی کے لیے بہت بڑی خدمت ہے، مگر بھی دنیا چین کی تیز رفتار ترقی اور جدت کی صلاحیتوں پر حیران ہے۔ لیکن چینی اپنے گزشتہ 200 برسوں کو غیر طبیعی سمجھتے ہیں۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ چین اس قدر تیزی سے مغرب کے مقابل میں آ جائے گا۔ مغرب کے پاس ٹیکنالوجی تھی اور چین ایک بہت بڑی منڈی ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کے لیے ایک فیکٹری بھی تھا۔ اب چین خود ایجادات کا ملک بن چکا ہے۔ چینی کاروباری اداروں نے اپنی اپلیکیشنز کے ساتھ بینک اور مالیاتی دنیا میں انقلاب برپا کر رکھا ہے۔ ہواوے کے اسمارٹ فونز ایپل کی طرح جدید ہیں اور عالمی سطح پر فروخت کے معاملے میں وہ امریکی آئی فون کو بھی پیچھے چھوڑ گئے ہیں۔ چین میں الیکٹرک بسیں عام سی بات ہے، جبکہ جرمنی جیسے جدید ملک میں وہ ابھی بھی پائلٹ پروجیکٹس کے تحت چلائی جا رہی ہیں۔ اگر مصنوعی ذہانت کی بات کی جائے تو اس میدان میں بھی وہ اپنی حریف ممالک سے پیچھے نہیں ہے۔ چینیوں کی معاشی ترقی کا اہم راز یہ ہے کہ انہوں نے سبھی ممالک سے دوستانہ اور امن پسندانہ تعلقات رکھے ہیں۔ یوں کسی غیر ضروری مسائل میں الجھے بغیر وہ خاموشی سے معاشی ترقی کرتے رہے۔ چین نے مغربی دنیا میں ثقافتی اور فنی روابط کو فروغ دیا۔ زیادہ سے زیادہ طلباء کو مغربی ممالک خصوصاً امریکہ تعلیم کے لیے بھیجا۔ چین کے پاس اس قدر فالتو زر مبادلہ ہے کہ اس کے افریقہ، ایشیا، سینٹرل ایشیا اور آسیان ممالک کے ساتھ ون بیلٹ ون روڈ منصوبوں کے ساتھ اپنی اقتصادی سلطنت کو وسعت دینا شروع کر دی ہے۔ چین جنگوں کے ذریعے ملک فتح نہیں کرتا بلکہ پیسوں اور تجارتی خساروں کے عوض معاشی کنٹرول حاصل کرتا ہے۔ چین نے گزشتہ چند اشروں میں عالمی سطح پر اقتصادی، دفاعی اور سفارتی شعبوں میں جو مقام حاصل کیا ہے اسے حالیہ تاریخ میں ایک معجزہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ چین کی ترقی کا راز یہ ہے کہ وہ کرپشن برداشت نہیں کرتے۔ کرپشن کے حوالے سے چین میں انتہائی سخت قوانین نافذ ہیں۔ قوموں کی برادری میں زیادہ تر ملکوں کے ساتھ پاکستان کے تعلقات قابل رشک حد تک بہتر ہیں، مگر پاک چین تعلقات گزشتہ کئی اشروں سے دنیا بھر میں مثالی نوعیت اختیار کر چکے ہیں۔ تبھی تو چین کے سابق صدر ہو جنتاؤ نے کہا تھا کہ پاک چین دوستی نہ صرف سمندر سے گہری اور ہمالیہ سے بلند ہے بلکہ یہ شہد سے زیادہ مٹھاس پر مبنی ہے۔ پاکستان کی حکومت کو چین کے تجربات سے خاطر خواہ استفادہ حاصل کر کے وطن عزیز کو بھی انہی بلندیوں کی طرف لے جانے کی ٹھوس حکمت عملی مرتب کرنی چاہیے۔